بھوت محل کا بادشاہ پہلی قسط۔ دارا نے اپنے ہاتھوں میں 4 طے شدہ چھپی پرچیاں فضا میں اچھال دیں۔ چاروں دوست ان پرچیوں کے زمین پر اگی سبز نرم گھاس پر گرنے سے قبل ہی ان پر جھپٹ پڑے۔ دارا، نوروز، زین اور سلطان روزانہ اپنے گھر سے چند کوس دور سرسبز اونچی نیچی جگہوں سے کھیلتے کودتے گزرتے ہوئے صاف ستھرے پانی کے نالے کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا پسندیدہ کھیل بادشاہ، وزیر، چور، سپاہی کھیلتے تھے۔ اس بار بھی جب انہوں نے بے تابی سے اپنے اپنے حصے کی طے شدہ پرچیاں کھولیں تو حسب معمول بادشاہ کے نام کی پرچی دارا کے حصے میں آئی اور نوروز وزیر، سلطان سپاہی اور زین چور قرار پایا۔ دارا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس گھنے درخت کی زمین پر پھیلی نسبتاً اونچی جڑ پر کسی بادشاہ کی مانند براجمان ہو گیا اور باقی تینوں دوست زمین پر پھیل کر بیٹھے تھے۔ نوروز درخت کی شاخوں سے لٹکی زمین کو چھوتی ہوئی عیال کو کھینچ کھینچ کر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اپنے باقی دوستوں کی طرح اس الجھن میں مبتلا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے نام چھٹی بار بھی بادشاہ کا کرہ نکلے۔ سلطان نے جھلا کر کہا، ایک بار پھر کھیلتے ہیں۔ کھیل کے مطابق بادشاہ وزیر کے مشورے سے سپاہی کو حکم دیتا کہ چور کی پٹائی کی جائے۔ چور پٹائی سے بچنے کے لیے بھاگتا اور سپاہی اس کا پیچھا کرتا اور پھر اسے قابو کر کے اس کی پٹائی کی جاتی۔ سلطان کرہ اندازی کے مطابق چور بن کر 3 مرتبہ سزا بھگت چکا تھا۔ اس بار اس نے کہا، دیکھتا ہوں اس بار دارا بادشاہ کیسے بنتا ہے۔ زین بولا، بس بھائی شام ہو گئی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے کہیں رات نہ ہو جائے اور امی ابو سے ڈانٹ پڑے گی۔ نوروز بھی اس کا ہم خیال تھا، مگر دارا کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا اور دوستوں کو للکار کر اس نے کہا، بادشاہ تو صرف میں ہی رہوں گا۔ سلطان بولا، میں بھی ایک بار بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ زین بولا، دیکھو کل پھر ہم یہیں آ کر کھیل لیں گے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے اور کاغذی بادشاہ بننا کون سا کمال ہے۔ پھر سلطان کی ضد کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور ایک بار پھر پرچیاں فضا میں اچھال دی گئیں۔ اس بار سلطان نے اصل چور پکڑ ہی لیا۔ اس نے دارا کے ہاتھ سے ننھا کاغذ کا ٹکڑا جھپٹ کر کھوج لیا کہ دارا کے بار بار بادشاہ بننے کا اصل راز کیا تھا۔ دارا نے بادشاہ کے نام کی پرچی کو کونے سے معمولی سا موڑ کر اپنے لیے نشانی بنا رکھی تھی۔ وہ پرچیاں فضا میں بلند ہوتے ہی یہ نشان زدہ پرچی فوراً قبضے میں کر لیتا تھا۔ سب دوستوں پر دارا کی چالاکی عیاں ہو چکی تھی۔ وہ تینوں دارا کو اس کی بے ایمانی کی سزا دینے کے لیے اس کی طرف لپکے ہی تھے کہ دارا ان کے ارادے بھانپ کر فوراً اٹھا اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگتے ہوئے بولا، لو تمہارا چور بھاگ رہا ہے، پکڑنا ہے تو پکڑ لو۔ سلطان، نوروز اور زین غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ اسے ہر قیمت پر قابو کر لینا چاہتے تھے۔ ایک بار تو سلطان اپنی رفتار تیز کر کے دارا کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا کہ اسے دبوچ ہی لیتا، مگر دارا جھکائی دے کر دوسری طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی سانس بری طرح پھولنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہنستا ہوا اندھا دھند بہت سی نوکیلی جھاڑیاں پھلانگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی اس کے دوستوں کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی، مگر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ شام گہری ہونے کے بعد اب رات پڑنے لگی تھی۔ گہرے سناٹے میں جھینگر کی آوازوں کے علاوہ ان 4 لڑکوں کے دوڑنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دارا جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ رک گیا تو اس کی شامت یقینی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو جل دے کر راستہ بدل بدل کر اپنے گھر واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ مخالف سمت سرسبز جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان پتلی سی پگڈنڈی پر بھاگ رہا تھا کہ یکایک اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ راستہ سے ہٹ کر جھاڑیوں کے قریب ہو گیا اور گھوڑوں کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 6 گھوڑوں والی شاندار بھگی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ چند تلوار بردار محافظ جن کے چہرے لمبی ٹوپیوں میں چھپے ہوئے تھے، بھگی کے پچھلے حصے سے اترے اور دارا کے سامنے تعظیم سے سر جھکا کر اس کا دروازہ کھول دیا اور نہایت احترام سے بولے، تشریف لائیے جناب۔ دارا اپنے دوستوں کو شکست دینے کی غرض سے بغیر سوچے سمجھے جھٹ بھگی میں سوار ہو گیا۔